اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مشرکین مکہ مختلف سوالات پیش کیا کرتے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خود ان میں تو مذہبی شعور نہیں تھا. یہود کے بڑے بڑے قبائل مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان میں ان کے علماء بھی تھے، تو یہ سفر کر کے ان کے پاس جاتے اور وہ انہیں مختلف سوالات بتاتے کہ اگر نبی برحق ہیں تو اس سوال کا جواب صحیح دیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انسانی روح کیا ہے. یسألونک عن الروح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ انہیں فرما دیجئے کہ روح امر ربی میں سے ہے، اللہ کے امر میں سے ہے. عالم دو ہیں بنیادی طور پر جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. عالم خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے. مخلوق کی جہاں حد ختم ہوتی ہے عالم خلق ختم ہوتا ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے. یہ موت و حیات، صحت و بیماری، امارت و غریبی، کمزوری و طاقت، یہ سارا سلسلہ عالم خلق کے ساتھ. عالم امر صفات الہی کا مظہر ہے اور امر صفت ہے اللہ کی. اللہ جل شانہ کی جس طرح ذات قدیم ہے، اس کی ساری صفات بھی قدیم ہے، ازلی و ابدی. کوئی ایسی صفت نہیں جو کبھی نہیں تھی اور اللہ نے بنا کر اپنے ساتھ لگا دی، اور کوئی ایسی صفت نہیں جو آج ہے اور کل ختم ہو جائے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، بے چون و چگوں ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی، بے چون و چگوں. عالم امر صفات الہی میں سے ہے. تو جواب یہ دیا گیا من جانب اللہ کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح تو عالم امر سے ہے. اب عالم امر سے اس کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ عالم خلق سے تو بتایا گیا کہ مٹی کے گارے سے یا کیچڑ سے بنایا گیا. پھر اس کی تفصیل کی گئی کہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چار اجزاء ملائے گئے. تو روح کس طرح بنی، اس میں کیا اجزاء ملائے گئے، عالم امر سے اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، وہ کیا بنا. فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. انسان
عالم خلق میں ہے، عالم خلق میں رہ کر وہ وسعت علمی نہیں آ سکتی کہ عالم امر کا احاطہ کرے۔ لہذا انسانی علوم اس بھید کو نہیں سمجھ سکتے کہ روح کی تخلیق کس طرح ہوئی اور بدن کے ساتھ اس کا رشتہ کس طرح قائم ہوا، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ انسان اتنا ہی جان لے اور اس پر یقین کر لے کہ روح عالم امر سے، اور یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کا عجیب کرشمہ ہے کہ عالم خلق کے بھی کثیف ترین مادے سے وجود انسانی بنا۔ بعض مادے بھی لطیف ہیں لیکن یہ کثیف ترین مادہ ہے مٹی اور کیچڑ۔ اب ایک کثیف ترین وجود کے ساتھ ایک لطیف ترین چیز کا روح کا رشتہ کثیف اور لطیف میں جوڑ کس طرح لگایا، یہ اس کی قدرت کام ہے۔ لیکن جوڑ ایسا پکا لگایا کہ یہ اب کبھی ٹوٹے گا۔ یہ عالم امر کی روح ہی عطا ہوئی انسان کو، جس کی وجہ سے اسے معرفت الہی کی استعداد ہے۔ پوری مخلوق میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے معرفت باری کی توفیق اور استعداد عطا کی۔ مقربان بارگاہ فرشتے، حاملین عرش فرشتے بھی یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے۔ حکم کی اطاعت ساری کائنات کرتی ہے، ہر جگہ کرتی ہے۔ حاکم کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کسی مخلوق میں نہیں سوائے انسان۔ اب اس کا نظام اللہ کریم نے تقسیم ایسی بنائی کہ مادی جہان میں بھیجا، عناصر اربع جب ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو ان سے جو ایک بخارات سے پیدا ہوتے ہیں جسے روح حیوانی کہتے ہیں، ایک تبخیر سی ہوتی ہے جو خون کو گرم رکھتی ہے اور رگوں میں دوڑتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا وجود فوراً یخ ہو جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حرارت جو اس روح کی ہے وہ نہیں رہتی، اور جب تک زندہ رہتا ہے بے ہوش پڑا رہے تو بھی وجود گرم رہتا ہے۔ اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، روح حیوانی۔ اب یہ چونکہ اس کی تخلیق ہی مادی اجزاء سے ہوئی تو اس کی فوری رسائی مادی چیزوں تک ہوتی ہے، اس کی محبت مادی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ حاصل مادی دولت کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، عیاشی کا حکم دیتا ہے، لوٹ کھسوٹ کی رائے دیتا ہے۔ لیکن روح عالم امر کی چیز ہے، نفیس ہے، پاکیزہ ہے، لطیف تر ہے۔ وہ واپس اپنے وطن، اپنے گھر کو لوٹنا چاہتی ہے، اپنے عالم کو لوٹنا چاہتی ہے۔ اب رشتہ ایسا ہے کہ چھوڑ نہیں سکتی، یا تو پھر انسان کا پورا جو ہے رابطہ اور اس کی توجہ عالم امر تک جائے، اور یا پھر روح بھی اس کے ساتھ گارے میں لتھڑ جائے۔ اس کا اختیار انسان کو دیا گیا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے تمہیں بتا دیے گئے ہیں،
تم زمین پر رہ کر مخلوق ہو کر عالم خلق میں رہ کر اپنا رشتہ عالم امر سے استوار کرنا چاہتے ہو تو وہ راستہ بھی کھلا ہے، اور عالم امر کی امانت کو بھی تم کیچڑ میں لتھڑنا چاہتے ہو تو تمہاری پسند پہ ہے، یہ بھی کھلا ہے، محاسبہ ہوگا، اور جو اپنے اصل کو پہنچا انعام پائے گا، اور جس نے اپنے وجود کے ساتھ روح کو بھی تباہ کیا وہ سزا پائے گا۔ مادی دنیا میں اللہ کریم نے روح کو بدن کے تابع کر دیا، بدن مکلف بالذات ہے، روح بدن کے واسطے سے بالطبع مکلف ہے۔ مادی دنیا کی گرمی، سردی، صحت، بیماری، نیکی، بدی، یہ سارا بدن برداشت کرتا ہے براہ راست، لیکن روح بھی اس کے ساتھ بھگتتی رہتی ہے۔ یہ گناہ میں آلودہ ہوتا ہے تو اس پر بھی میل آ جاتا ہے، یہ کفر میں جاتا ہے تو وہ بھی مر جاتی ہے، اس کی حیات بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ روح کی موت فنا نہیں ہے، نہ بدن کی موت فنا کا نام ہے، موت نام ہے اللہ کریم کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ یہ جسے ہم موت کہتے ہیں یہ تو ایک عمل ہے زندگی کے تسلسل کا، کہ روح عالم امر میں تھی، اجزائے بدن زمین پہ بکھرے ہوئے تھے، پھر وہ صلب پدر میں جمع ہوئے، شکم مادر میں پہنچے، وجود بنا تو روح اس کے ساتھ اللہ نے ملا دی، تو کتنی تبدیلیاں آئیں کہ ذرات خاکی خوراک بن کے کہیں پہنچے صلب پدر میں، پھر شکم مادر میں، پھر وہاں غذا پہنچتی رہی، انہیں وجود بنا، پھر اس میں روح آئی، پھر وہ دنیا میں آ گیا۔ اب دنیا سے اسے برزخ میں جانا ہے، برزخ سے اسے میدان حشر میں جانا ہے، تو یہ ایک تسلسل، ایک سفر کا نام ہے، یہ فنا نہیں ہے۔ موت کو سمجھا غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ تو ایک موت ایک ایسی صبح کا نام ہے جس کا دن ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب روح کی قوت یا روح کی حیات اس میں ہے کہ بندے کو نور ایمان نصیب ہو جائے۔ اگر اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے روح تو مر چکی ہو اور یہ جو بدن ہے یہ چلتی پھرتی قبر ہو۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ایمان سے معروم لوگوں کے جو بدن ہیں وہ روح کی قبریں ہیں، قبر میں جانے سے پہلے چلتی پھرتی قبریں، اور اس کا انسان مکلف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر انسان فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے، جو انسانی شعور و آگہی اور استعداد ہے وہ ہر بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے سامنے پہلا ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں، ان سے سیکھتا ہے، کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصارہ بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی اسے چور ڈاکو برائی پہ لگا دیتا ہے۔ والدین کو دیکھ کر از خود وہ سیکھتا ہے، پھر ماحول اور معاشرہ اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ کوئی خوش قسمت ہو اور اسے نور ایمان نصیب ہو جائے تو بہت کم ایسے خوش نصیب دیکھے ہیں یا پڑھے ہیں جو کفار کے گھروں میں بھی پیدا ہوئے تو جب بالغ ہوئے، شعور سنبھالا تو انہیں تجسس ہوا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور اس تلاش میں انہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ لیکن بڑی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اکثریت بھول جاتی ہے اس کو، ان کی روح جو ہے وہ غفلت کی تہوں میں دب جاتی ہے اور جوان ہوتے ہوتے
ایک راستے پہ دوڑ پڑتے ہیں۔ جو مخلوق بھی نافرمانی کرے گی عذاب پائے گی، لیکن سب کی سزا کی ایک حد ہوگی، ہر گناہ کی ایک حد ہوگی، اس کی سزا کی حد ہوگی۔ ابلیس ہمیشہ رہے گا دوزخ میں، اس کی سزا ختم نہیں ہے۔ یا پھر جو انسان ایمان سے خالی جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو روح ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، نہ مرنے والی ہے، اور روح اور بدن الگ نہیں ہوں گے۔ تو دنیا میں چونکہ مادی وجود وظاہر مکلف ہے، براہ راست مکلف ہے، پسند و ناپسند پہ اس کا زیادہ اختیار ہے، تو اس غریب کو تو مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ اس کا انتظام اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اہتمام کر دیا کہ جب نبی کے ساتھ کسی کا نور ایمان کا تعلق بنتا ہے تو انوارات نبوت اس کی روح کو حیات بھی دیتے ہیں، بالیدگی بھی دیتے ہیں، قوت بھی دیتے ہیں۔ جتنا اتباع نبوت نصیب ہوتا ہے اتنی روح میں قوت آتی ہے، پھر دنیا میں چیزوں کی پسند و ناپسند میں صرف بدن اور نفس نہیں رہ جاتا، بلکہ روح میں روح غالب آ جاتی ہے اور وہ پسند و ناپسند کرتی ہے۔ روح کی پسند بھلائی، حلال اور سچائی ہوتی ہے، وہ دنیاوی لذت پسند نہیں کرتی بلکہ اللہ کی رضا کو پسند کرتی ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اب دیکھیں، ہم کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ ڈاکہ ہوا، اس میں جو بندے پکڑے گئے وہ تو پولیس والے، تو بڑی اس پہ لان تان ہوتی ہے، بھئی کمال ہے، پولیس والے ڈاکے کرنے لگ گئے۔ وہ پولیس والے بھی تو انسان ہی ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھائی بیٹے ہیں، تو اگر ہم ڈاکے کر لیتے ہیں تو انہوں نے کر لی، تو عجیب اس لیے لگتا ہے کہ ان کو تو سرکاری وردی ملی ہوئی تھی اور ان کا کام تو ڈاکوؤں سے لوگوں کو تحفظ دینا تھا، یہ کیسے ڈاکو بن گئے؟ اسی طرح انسان کا محاسبہ بھی ہوگا کہ تجھے تو عالم امر کی روح دی گئی، اور بجائے اس کے کہ تو بدن کو پاک صاف کر کے روح کے ساتھ ملاتا، تو نے روح کو گناہ کی کثافت میں لتھڑ دیا، تو اس کی سزائیں بہت شدید ہوں گی، بہت طویل ہوں گی، اور اگر کسی کا کفر پہ خاتمہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ اسے سزائیں بھگتنا پڑے، کیونکہ اس نے ایک جسم لطیف کو، ایک پاکیزہ جسم کو، روح کو بھی گناہوں میں لطف۔ دنیا میں جس طرح بدن کو تکلیف یا گرمی سردی ہوتی ہے تو روح بھی بے چین ہوتی ہے، وہ بھی بھگتتی ہے، حالانکہ دنیا کی گرمی سردی کا براہ راست تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بدن کے تعلق سے روح بھی بے قرار ہوتی ہے۔ برزخ میں براہ راست مکلف روح ہوتی ہے، بدن اس کے تابع، اور بدن جل جائے، درندے کھا جائیں، دفن ہو جائے، پانی میں غرق ہو جائے، کسی نہ کسی صورت مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، مادے اجزاء اس کے اور جو اس کے سیلز ہیں وہ رہتے ہیں، ہر سیل کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے۔ اگر روح گرفتار عذاب ہے تو اس کا اثر ہر اس سیل کو پہنچتا ہے جو اس وجود کا حصہ ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی وجود میں 2.5 کھرب سیل ہے، انسانی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، ایک بندے کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہے، اور کوئی سیل
6 مہینے بعد باقی نہیں ہوتا، وہ مسلسل نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے مر کے گرتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں گزرتا ہے، جدھر جدھر جاتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ سیل جھڑتے رہتے ہیں جو مرتے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا چوری یا کوئی حادثہ ہو جائے تو کتے لے آتے ہیں، وہ ٹریک کرتے جاتے ہیں، تلاش کرتے جاتے ہیں اور بندہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کتے کس چیز کی بو سونگھتے ہیں؟ یہ اس انسان کے باڈی سیل کی بو سونگھتے ہیں۔ وہ جو مر کے گرتے رہتے ہیں، انسان جدھر سے گزرتا رہتا ہے وہ جھڑتے رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ اس کے کسی کپڑے وغیرہ کو سونگھ لیں تو اس میں انہیں باڈی سیل کی ایک خاص، ہر بندے کی ایک خاص خوشبو ہے، انہیں سیل کی خوشبو ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں گزرتا ہے وہ سیل جھڑتے رہتے ہیں، وہ خوشبو سونگتے سونگتے بندے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کا وجود صرف مر کر نہیں بکھرتا، زندگی میں اتنا زیادہ بکھرتا ہے کہ مر کر اتنا بکھر ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے نا کہ مر کے جی وہ بندہ انہوں نے جلا دیا یا وہ پانی میں غرق ہو گئے یا درندے کھا کے اسے عذاب کیسے ہوگا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مر کے بندہ اتنا نہیں بکھرتا جتنا ساری زندگی وہ بکھرتا رہتا، کہ 6 مہینے میں 2.5 کھرب سیل مر کے جھڑ چکے ہوتے ہیں، 2.5 کھرب سیل نئے وہاں ان کی جگہ لے چکے ہوتے ہیں۔ تو گویا سال میں 2 مرتبہ پورا وجود بکھر چکا ہوتا ہے، کہاں کہاں سفر کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں کہاں رہتا ہے، وہ وہیں میں گرتے رہتے ہیں۔ اگر خدا پناہ دے قبر میں عذاب میں گرفتار ہوگا تو جہاں جہاں وہ سیل گرے ہیں، جتنا عرصہ وہ وجود کے ساتھ رہے ہیں، جتنا ان کا حصہ بنتا ہے، اتنا اتنا عذاب ہر سیل کو ہر جگہ پہنچے، کیونکہ روح کا رشتہ تو ہر سیل کے ساتھ استوار ہے۔ اگر روح نجات میں ہے تو ہر سیل کو وہ خوشگوار فضا یا وہ روشنی یا وہ نور یا وہ لذت یا وہ نعمتیں جو روح کو نصیب ہوں گی، وہ جہاں بھی اس کا کوئی باڈی سیل ہوگا اس تک وہ راحت کو۔ حشر قائم ہوگا تو نہ روح بدن کے تابع رہے گا نہ بدن روح کے تابع، دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے، ایک جیسا محسوس کریں گے، ایک جیسا دیکھیں گے۔ اب جو روحانی چیزیں ہیں وہ بدن بھی دیکھے گا اور جو مادی چیزیں ہیں وہ روح بھی دیکھے گی، دونوں جواب دہ ہوں گے اللہ کے حضور۔ جہنم میں بھی دونوں برابر کے حصہ دار ہوں گے، جنت میں بھی دونوں برابر کے، روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہوں گے۔ تو انسان جو اتنی بڑی امانت لے کر دنیا میں وارد ہوا، اب اگر وہ نرا بدن ہی کی ضروریات پہ لگ جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو صرف پیسے جمع کرنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، دولت جمع کرنا اور مر جانا جن کی زندگی کا مشن ہے، فرمایا یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں کہ جانوروں میں تو عالم امر کی روح نہیں ہے، ان میں تو استعداد معرفت نہیں ہے، اس لیے وہ جانور ہیں۔ اس میں استعداد معرفت تھی، اسے ضائع کر کے تو حیوانی زندگی پہ مطمئن ہو گیا، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا۔ سو میرے بھائی، بندے کی سب سے اہم ذمہ داری، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روحانی زندگی، روح کی حیات، روح کی صحت کی فکر کرے۔ بدن کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہ وقت کا عجیب تماشا ہے۔ آج کسی سے کوئی بات کریں اور اسے بتائیں کہ یہ کام میں 20 سال بعد کر دوں گا تو وہ چکرا جائے گا کہ 20 سال بعد، اسے اتنا لمبا لگے گا 20 سال، لیکن جن کی 60-70 سال عمر ہے ان سے پوچھیں وہ 60-70 سال کتنے، وہ کہتے ہیں کل تو یار لڑکے تھے، آج 70 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔
وقت جب بسر ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. آج 20 سال کی بات ہم کریں گے تو لمبا لگے گا، لیکن کسی 60-70 سال کے بندے سے پوچھیں وہ تیرے وہ سالوں ماہ کیا ہوئے تو کہ کل کی بات تھی، آج سکول پڑھتے تھے، لڑکے تھے، کھیلتے کودتے تھے، پتہ نہیں کہاں گزر گئے سال، سمجھ ہی نہیں آتا. تو بدن کی حیات تو اتنی سی ہے کہ قیامت کو پوچھا جائے گا کم لبستہ، کتنے رہے ہو دنیا میں؟ یومن او بعد یوم، یا اللہ کو دن بھر رہے ہوں گے یا پیر بھر رہے ہوں گے دنیا میں، تو بس گئے اور چلے آئے. فصل العادین، ہمیں تو گنتی نہیں آتی، جو شماریات جانتے ہیں ان سے بار الہ پوچھئے. ہمیں تو لگتا ہے کہ پیر بھر یا 2 پیر یا دن بھر وہاں گئے اور آ گئے. یہ جو دنیاوی، اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کو دفن کیا، اپنے بچوں کو دفن کیا، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو دفن کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں دفن ہو جانا ہے، ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے. یہ لذت عارضی ہیں، یہ دولت عارضی اور وقتی ہے، یہ موٹریں، گاڑیاں، مکان، یہ وقتی اور لمحاتی چیزیں ہیں. یہ مرغن کھانے اور مشروبات، یہ سب وقتی اور لمحاتی ہیں. ضرور کھائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن حلال. حرام ہوگا تو روح کو تباہ کرے گا، روحانی زندگی کو تباہ کرے گا، قبر کو برباد کرے گا، اس کا کیا فائدہ؟ اب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ روحانی استعداد بڑھائی جائے، اور اس کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر الہی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے. ذکر الہی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار چمک جائے گا. ذکر الہی اس کے لیے نہیں ہے کہ بیٹا ملازم ہو جائے گا. ذکر الہی اس لیے ہے کہ روح منور ہو کر قوائے بدنی پہ غالب آ جائے گی، اور فیصلے روحانیت کے مطابق کروں گا، عمل اس کے مطابق کروں گا. روحانی عمل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، اور اس سے میری آخرت سنور جائے. یاد رکھے آخرت حقیقت ہے اور دنیا ایک اس کا پرتو یا سایہ یا ظل ہے. جو درخت گھنا یا جس کے پتے سرسبز ہوتے ہیں اس کا سایہ بھی گھنا ہوتا ہے، اور جس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور سوکھ جاتا ہے اس کا سایہ بھی نہیں رہتا. جس کی آخرت سنورتی ہے اسے دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے دنیاوی حالات خود سدھر جاتے ہیں. اور جس کی آخرت برباد ہوتی ہے اسے دنیا میں حکومت بھی مل جائے تو اس کے دل کے اندر آگ لگی رہتی ہے، وہ سلگتا رہتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، اسے پیروں اور محلوں کے اندر بھی نیند نہیں آتی، نرم بستر بھی اس کو آرام نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آخرت حقیقت ہے. تو یہ محافل، اجتماع، تبلیغ، ذکر، یہ ساری اس کی بنیادی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح میں طاقت آئے، روح میں زندگی آئے، حیات آئے، صحت آئے، اور فیصلے روحانی حیات کو، روحانی ترجیحات کو مد نظر رکھ کر کریں کہ ہر بندہ ہر لمحہ فیصلہ کرتا ہے. یہی فیصلے قیامت کو نافذ ہوں گے جو صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں. فرمایا کہ اعمال نامے تھما دیے جائیں گے اور حکم دیا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنے لیے خود بہترین جج ہے. جو فیصلے تو دنیا میں کرتا رہا، اگر تو نے اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کیے ہیں تو انعام پائے گا، اور تیرے فیصلے احکام الہی یا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں تو سزا پائے گا. تو اپنا جج بہترین، تو خود بہترین جج ہے، تو نے زندگی بھر فیصلے کیے.
تو ہم دن بھر جو بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، کبھی دن بھر میں یا شام کو یا رات کو یا سونے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ دن کیسا گزرا، کیا کھویا، کیا پایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اپنا محاسبہ خود کرتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی روزہ دار کو، رمضان شریف میں تراویح پڑھنے والوں کو قائم اللیل فرمایا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، لیکن ایمان کے ساتھ حضور نے احتساب کیا ہے؟ یہی محاسبہ کہ میں نے دن پر کیا سوچا، کیا کھایا، کیا پیا، کس طرح کمایا، باتیں کیسی کی، میری زبان سے کیا لفظ نکلا، کون سا پسندیدہ ہے، کتنے ناپسندیدہ جملے بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ نیکی کرتا رہتا ہے اور ایک جملہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو ساری نیکیاں ضائع کر کے ایمان بھی سلب کرا دیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ خطا کار ہوتا ہے لیکن کوئی جملہ اس کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو ساری خطائیں معاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو زبان سے لے کر کردار تک اور سوچوں سے لے کر افکار تک محاسبہ کرنا چاہیے اور روزانہ کرنا چاہیے کہ آج کا دن زندگی سے نکل گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں کہاں ہوں۔ بندہ خود کو تو تلاش کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اگر اس حال میں موت آ گئی تو میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حاصل ہے اس ساری محنت کا، یہ کسی کے بڑا بننے کے لیے نہیں ہے کہ وہ قطب بن گیا اور وہ غوث بن گیا، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بڑا حضرت جی بن گیا اور بڑا ولی اللہ بن گیا، یہ سب اللہ کے نزدیک ہے، کون اس کا دوست اور ولی ہے اس کی رسید نہیں، یہ صرف انبیاء کے پاس یہ رسید ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور مقبولان بارگاہ۔ یہ رسید اللہ نے صحابہ کرام کو دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے ہی نتیجہ بیان کر دیا، میرا تیرا نتیجہ قیامت کو بیان ہوگا۔ جو نیکی اب سمجھتے ہیں ہم وہ نیکی ہے یا نہیں یہ پتہ قیامت کو لگے، اور گناہ کا جو صدور ہوتا ہے وہ تو یقینی ہے، پتہ ہے کہ یہ جرم ہے اور میں نے کیا ہے۔ تو اس جرم سے بچنے اور اطاعت الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب ہو، اس کی دوا ہے ذکر الہی، ذکر دوا، ذکر قلبی۔ یہ کسی کے بڑا چھوٹا بننے کے لیے نہیں ہے، کسی کے حضرت صاحب بننے کے لیے نہیں ہے، کسی کے ذاتی بڑائی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ 1400 سال صوفیاء نے کبھی یہ طریقہ اختیار کیا، صحابہ کی خدمت میں پہنچے تابعی بن گئے، تابعی کی خدمت میں پہنچے تبع تابعی بن گئے، تبع تابعین کے بعد گنتی کے لوگ ملتے ہیں جنہیں انہوں نے ذکر سکھایا، باقی کو ظاہری دین تعلیم کیا، تسبیحات بتا دی، منزل تلاوت کرنے کا بتا دیا، اور اسی طرح چلتا رہا۔ بڑے بڑے عظیم نام، کسی نے 4 بندوں کو ذکر سکھا دیا، کسی نے 10 کو سکھا دیا، 2 کو سکھا دیا، 1 کو سکھا دیا، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ اور یہ سعادت حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی، بلکہ آپ بھی شروع میں جب میں
اللہ نے مجھے توفیق دی اور جب میں سلسلے میں آیا تھا تو 3 4 5 بندے ہوتے تھے ہم، اور حضرت کسی کو نہ ذکر میں شامل نہیں فرماتے۔ مطلب ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ، نہ ہر بندے میں استعداد ہوتی ہے، نہ ہر سے ہوتا ہے۔ یہ تو 70 کی دہائی کے بھی آخر میں آ کر ظاہری بیت بھی اور ہر آنے والے کو ذکر کرایا جائے، اور یہ بارگاہ رسالت پناہی کے ارشاد پر ہوا، از خود کسی نے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اب دیکھیے ہر بندے کو، ہر آنے والے کو ذکر پہ لگاؤ، شاید بے حیائی اور برائی بڑھ کر اس سطح پر پہنچ گئی کہ اب انسان کے پاس سوائے ذکر الہی کے کوئی جائے پناہ بچی نہیں۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جو میری سمجھ میں بات آئی وہ یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی اس طرح اس کا طوفان پھیلا ہے اب کہ جو سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اور عجیب بات ہے، کافروں کو چھوڑ دیجیے، جو لوگ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حجیں بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی دل لگی کے لیے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کی بھی بہو بیٹیاں گانے گا رہی ہیں اور ٹی وی پہ ناچ رہی ہیں اور اشتہاروں میں نیم بھرنا آ رہے ہیں، اور اس سارے کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ یعنی برائی کو بڑے بڑے خوبصورت ناموں سے سجایا جا رہا ہے، بڑے بڑے خوبصورت لفافوں میں لپیٹا جا رہا ہے۔ تو جب جو اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا یہ حال ہے، یہ جو ہمارا دن بھر ٹی وی پہ یہ ناچ رہی ہوتی ہیں، یہ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ مسلمانوں ہی کی بچیاں ہیں۔ تو بے حیائی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ اب شاید جائے پناہ سوائے ذکر الہی کے کوئی بچی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے اسے عام فرما دیا، اور یہ اس کا احسان ہے۔ وہ کریم ہے اور اس کا کرم عام ہے۔ تو میرے بھائی اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی دکھ تکلیفیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیماریاں، صحت بھی ہے، تنگی و افلاس بھی ہے، فراقی بھی آ جائے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلتے رہتے ہیں، آرام، صحت ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اللہ کریم صحت دے دیتے ہیں، کبھی تنگی آ جاتی ہے، فراقی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھ سکھ دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، اور ہم اس میں رہتے ہوئے مکلف ہیں کہ اسباب اختیار کریں تکلیف سے بچنے کے لیے، صحت کا خیال رکھیں، مضر صحت چیزیں نہ کھائیں، اسی طرح حرام سے بچیں، حلال کھائیں، یہ سارے اس چیز کے ہم مکلف ہیں۔ لیکن اگر ان اجتماعات اور ذکر کی محفل کو بھی ہم دنیائی ضرورتوں سے آلودہ کر لیں گے تو بچا کیا؟ یہ تعویذ دھاگے اور دم درود کا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ الگ بات کہ یہ ایک مصیبت من جانب اللہ گلے پڑ گئی، اور جو کچھ میں کوئی نقش دیتا ہوں یا بہت کم دم کرتا ہوں، لیکن اگر کرتا ہوں تو ایک دو چیزیں جو وہ بھی ہیں جو اللہ کریم نے مجھے عطا کی، میں نے حضرت جی پر پیش کی تو انہوں نے فرمایا تمہیں عطا ہوا ہے وہی رکھو، اللہ کا انعام ہے۔ وہی ایک تعویذ ہے، اور وہ بھی میں کلام پڑھتا ہوں، لکھتا نہیں ہوں، لکھتا ویسے ہی لکیر ڈال دیتا ہوں، الفاظ میں صحیح لکھتا نہیں ہوں، الفاظ دل میں دہراتا ہوں اور لکیر، یہ اللہ کی مرضی، وہ شفا دے دیتا ہے۔ اچھا ہے، مفت علاج ہے، سستا علاج ہے، لیکن اب اجتماع کو تو اس علاج کی نظر نہ کرو۔ 30 دن بعد اجتماع ہوتا ہے مہینے کا،
30 دن روزانہ میں چوکیدار کی طرح بیٹھا ہوتا. میں بھی انسان ہوں اور مزدور آدمی ہوں. میرا سارا کاروبار ان تعویذ والوں نے چھڑا دیا. اب گندم بجائی ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، مونگ پھلی بیجنی ہے، ادھر جانا ہے، وہاں زمین میں ہل چلانا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، وہاں مائن پھنسی پڑی ہے، لیبر کوئی نہیں، مزدور رانی کہیں نہیں. یہی بیٹھا رہتا ہوں. اٹھنے لگتا ہوں تو ایک اور آ جاتا ہے تعویذ چاہیے. اٹھنے لگتا ہوں تو کوئی اور آ جاتا ہے. تو سارا دن اسی طرح نکل جاتا ہے. دوسرے دن پھر وہی میں نے بڑی دفعہ کہا یار تو ہفتے میں ایک دن رکھ لو، باقی کو میرے کام کے لیے بھی رہنے دو. لیکن ہر ایک کو اپنی تکلیف یاد ہوتی ہے، دوسرے کا تو اسے یاد نہیں ہوتا. جب کسی کو درد ہوتا ہے اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے. چلو ٹھیک ہے، آئیں روز آئیں، لیکن کم از کم اجتماع کو تو تعویذوں کی نظر نہ کریں. اجتماع کے لیے تشریف لائیں تو صرف روحانی تعلیم کے لیے. اب اگر آپ بیماروں کو بھی، اب بیماروں کو پتہ نہیں لوگ ساتھ کیوں لے آتے ہیں. اب بیمار کو گھر رہنے دو. میں تو حکیم نہیں ہوں، میں نے نبض نہیں دیکھنی، ڈاکٹر نہیں ہوں، اسے چیک اپ نہیں کرنا. کوئی ایک بندہ آ کر تکلیف بتا کر تعویذ لے جاؤ، بات ختم. بیمار کو کیوں تکلیف دے؟ اور پھر اجتماع پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو سب کو ضرورت تعویذوں کی ہوتی ہے. یار بالکل آئندہ جو اجتماع کے ہفتے کو تعویذ لے گا اسے رہنے کی اجتماع کے لیے اجازت نہیں ہوگی. تعویذ لے اور چلا آیا تعویذ لینے جائے، پریشان نہ کر. اور جو اتوار صبح اٹھ کر تعویذ مانگے گا اسے ملیں گے. اپنی نیت کو خالص کرو اللہ. یہ دنیاوی بیماریاں تو رہیں گی. ایک کے لیے تعویذ لے جاؤ گے اور اس نے 10 اور چموڑ دی، پھر کیا کرے؟ وہ جو ایک سے شفا دے گا وہ 10 اور بھی لگا سکتا ہے. تو کم از کم اس ایک اوکیزن کو، ایک محفل کو، اس ایک اجتماع کو تو خالص کریں صرف اللہ کے لیے، صرف روح کی بالغی کے لیے، صرف برکات سمیٹنے کے لیے. اس میں اور کوئی آمیزش نہیں، کیونکہ اللہ کو خالص کھری نیت اور خلوص پسند ہے. اس میں آمیزش نہ کریں. یہ نہیں کہ مجھے اتوار کو آپ کو نقش دیتے ہوئے کوئی درد ہوتا ہے. ہر اتوار تو زیادہ رش ہوتا ہے، لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، مجھے صبح سے شام تک فرصت نہیں ہوتی. دوست آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی. اگر وہ ان کو اس طرح شفا دیتا ہے تو کچھ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں دیں گے تو کسی بے دین عمل کے پاس جائیں گے اور دنیا تو دیں گے ہی، وہاں ضائع کریں گے، دین بھی ضائع کر بیٹھیں. اس سب کے باوجود اس اجتماع کو ان چیزوں سے پاک کریں. ایک دن ایک رات جو ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے مختص ہے. فائدہ اسی میں ہے. اور یہ یاد رکھیں ہم سے ہر ایک کے پاس عالم امر کی روح امانت ہے. ہم دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا جواب آخرت میں ہمیں مل جائے گا. اچھا کریں گے تو وہ بہت کریم ہے، ہمارے عمل سے کروڑوں گنا زیادہ اجر دے گا. برا کریں گے تو سزا کے مستحق پائیں گے. تو اللہ سب کو معافی دے. جو ہو چکا اس کی مغفرت فرمائے، توبہ کی توفیق دے اور آئندہ نیکی کی توفیق دے اور ہمیں روحانی حیات عطا کرے، اپنا قرب عطا کرے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں.
तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैन अल-अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।